فصلی لربک وانحر، یعنی اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ ویلکم ٹو مائی چینل قرآنک اینڈ اسلامک انفارمیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ کی رحمت سے سب ٹھیک ہوں گے۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ جزاک اللہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہت اہم دینی موضوع پر بات کریں گے، قربانی کی فرضیت۔ کیا قربانی فرض ہے؟ کن لوگوں پر واجب ہے؟ قرآن و حدیث میں اس کا کیا مقام ہے اور اس کے فضائل و احکام کیا ہیں؟ آئیے مکمل تفصیل سے جانتے ہیں کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے۔ قربانی اسلام کی وہ عبادت ہے جو ہر سال 10 ذوالحجہ کو عید الاضحیٰ کے موقع پر کی جاتی ہے۔ یہ عمل ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد دلاتا ہے، جنہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے پیش کیا۔ یہ قربانی صرف ایک جانور کا ذبح کرنا نہیں، بلکہ اللہ کی رضا، اطاعت اور تقوی کی علامت ہے۔ قربانی فرض ہے یا واجب؟ قربانی فرض نہیں بلکہ واجب ہے، اور یہ فرق جاننا بہت ضروری ہے۔ فقہ حنفی کے مطابق قربانی ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو مسلمان ہو، عاقل و بالغ ہو، مقیم ہو یعنی سفر پر نہ ہو، اور صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ایسا مال یا اثاثہ ہو جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہو، یعنی تقریباً 52.5 تولہ چاندی کے برابر مال۔ قربانی قرآن کی روشنی میں۔ قرآن پاک میں سورہ الکوثر کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فصلی لربک وانحر، یعنی اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ یہ آیت واضح طور پر اس عبادت کی اہمیت بیان کرتی ہے کہ قربانی اللہ کی طرف تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ بے شک اسی طرح سورہ الحج میں فرمایا گیا، سورہ الحج کی آیت نمبر 37، ترجمہ: اللہ کو نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ خون، بلکہ اسے تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے، یعنی مقصد اللہ کی رضا اور تقوی ہے، نہ کہ رسم و رواج۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ جو شخص مالی طور پر قادر ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے، اس پر سخت وعید آئی ہے۔ بے شک ایک اور حدیث میں ہے، قربانی کے دن اللہ کو بندے کا کوئی عمل قربانی سے زیادہ پسند نہیں۔ ترمذی شریف۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث قربانی کی فضیلت اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ کن افراد پر قربانی واجب ہے؟ قربانی ان افراد پر واجب ہے جو مسلمان ہوں، بالغ ہوں، عقل مند ہوں، سفر پر نہ ہوں یعنی مقیم ہوں، اور زکوٰۃ کے نصاب کے مالک ہوں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قربانی صرف مردوں پر نہیں، عورتوں پر بھی واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہوں۔ قربانی کا وقت اور دن۔ قربانی کا وقت عید کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں۔ قربانی کے دن 3 ہیں۔ نمبر 1 10 ذوالحجہ، نمبر 2 11 ذوالحجہ، نمبر 3 12 ذوالحجہ مغرب سے پہلے تک۔ پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے، پھر دوسرا دن، پھر تیسرا۔ قربانی کے جانور کی شرائط۔ قربانی کے جانور کے لیے کچھ ضروری شرائط ہیں۔ جانور تندرست ہو، لنگڑا، اندھا یا بیمار نہ ہو، عمر مکمل ہو، بکرا بکری کم از کم 1 سال، گائے بیل
2 साल, ऊँट 5 साल। जानवर में कोई वाज़ेह नक्स ना हो। गाय और ऊँट में 7 अफराद शरीक हो सकते हैं, लेकिन बकरे में सिर्फ 1। कुर्बानी के गोश्त की तकसीम। कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम करना मुस्तहब है। एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए, एक हिस्सा गुरबा व मसाकीन के लिए। लेकिन अगर कोई सारा गोश्त अपने पास रखे या सारा सदका कर दे तब भी कुर्बानी हो जाएगी, अलबत्ता एतदाल वाला तरीका ही सुन्नत के करीब तर है। कुर्बानी की हिकमत और रूहानी पैगाम। कुर्बानी हमें सिखाती है कि हम अल्लाह के हुक्म पर अपनी सबसे कीमती चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार रहें, चाहे वो माल हो, वक्त हो या जान। ये तकवा, इखलास और अतात इलाही की अमली मश्क है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमें ये सबक दिया कि अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी सबसे बड़ी मोहब्बत को भी कुर्बान किया जा सकता है। बेशक मोहतरम नाज़रीन, कुर्बानी एक रस्म या त्यौहार नहीं, बल्कि ईमान, अतात और तकवा का इजहार है। आइए इस साल कुर्बानी को सिर्फ जानवर ज़िबा करने का अमल ना बनाएं, बल्कि इसकी असल मकसद यानी अल्लाह की रज़ा को हासिल करने की कोशिश करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।